یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ ہے تو آپ سب جانتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام لاز میں یونیفارمٹی لانا. کیا اس بل سے یا اس کا یہ بل ہے یا ایکٹ بنتا ہے جو بھی ہے تو کیا اس سے کوئی تمام قوانین میں تمام لاز میں یونیفارمٹی آ جائے گی؟ اور پھر آلریڈی اگر اس سے آپ کسی بھی کمیونٹی کو ایگزمپٹ کرنے کو کہتے ہیں یا ایگزمپٹ کرتے ہیں تو پھر وہ یونیفارم سول کوڈ کہاں رہ گیا؟ اور پھر آلریڈی ملک کے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 25 میں ہر شہری کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی دی ہے، اور پھر ریلیجس فریڈم اپنے کانسٹیٹیوشن کا فنڈامنٹل رائٹ ہر سٹیزن کا ہے، تو اس کو کس طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ ملک میں شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے، اور ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے میرج ایکٹ موجود ہے، اور اسی طریقے سے ہندو سکسیشن ایکٹ موجود ہے، ہندو میرج ایکٹ موجود ہے، ہندو اڈاپشن ایکٹ موجود ہے. ان تمام قوانین کے ہوتے ہوئے اس طریقے کے یونیفارم سول کوڈ کی ضرورت کیا پیش آ گئی؟ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک اس قانون یا اس ایکٹ کا سوال ہے، جب اس کا مسودہ اور اس کا ڈرافٹ ہم لوگوں کے سامنے آئے گا تو اپنی لیگل ٹیم اس کو اسٹڈی کرے گی اور اس کے بعد فردر کورس آف ایکشن طے کیا جائے گا. دیکھیے، ہم نے کہا نا، اگر کوئی قانون ایسا بنتا ہے جو ہمیں مسلمانوں کو قرآن پاک نے جو ہدایات دی ہیں اس کے خلاف بنتا ہے، جیسے کہ ہم 1450 سال سے پیترک سمپتی میں بیٹی کا حصہ ہم دے رہے ہیں، کتنا دے رہے ہیں وہ الگ بات ہے، اس کے خلاف کوئی قانون بنتا ہے تو ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں. لیکن سر، صاف طور پر جتنے بھی راجنیتا ہیں یا پھر کنٹینیو یہ کہا جا رہا ہے جس میں دھرم سے آدھارت ایسا کچھ نہیں ہے، نہ ہی تو یہ ایسا نہیں کہ مسلمانوں کے ہت میں نہیں ہے، پھر یہ بات لگاتار کیوں اٹھ رہی ہے؟ اگر ہت میں نہیں، مسلمانوں کے ہت میں اگر ہے، ہماری شریعت کے ساتھ ساتھ ہے ہر وہ قانون شریعت کا جس سے کسی دوسرے کو پریشانی نہیں ہو رہی، تو انہیں کیوں پریشانی ہے؟ یہ کب تک ہندو مسلمان کر کے ووٹ پولرائز کرتے رہیں گے؟